الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. محترم سامعین، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے، یہ حدیث وضو سے متعلق ہے اور وضو کے اندر کہنیوں کو دھلنے سے متعلق ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کو اپنی کہنیوں پہ گھماتے، یعنی پانی کو اپنی کہنیوں سے لگاتے، اور جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنی کہنیوں کو دھلتے تھے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن ضعیف سند کے ساتھ۔ اس حدیث کو علامہ دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر قاسم بن محمد بن عبداللہ بن عقیل عن جدہ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے، اور اس کی سند بہت زیادہ ضعیف ہے۔ لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں اس لیے ذکر کیا تاکہ اس حدیث کی حالت کو لوگ جان سکیں۔ کبھی کبھی احادیث کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ کہا جائے، کوئی ایسا نہ کہے کہ اس سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے جس کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد اس کے سند کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور واضح انداز سے بتلا دیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ لیکن اس کے بعد کسی دوسری روایت کو انہوں نے ذکر نہیں کیا جس سے اس مسئلے کی تائید ہوتی ہو، جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنیوں کو دھلا کرتے تھے یا کہنیوں کا دھلنا ضروری ہے۔ اس طرح کی کوئی حدیث اس حدیث سے متصل ذکر نہیں کی، اور اس میں اس حدیث کے ضعیف ہونے کی جو وجہ ہے وہ قاسم بن محمد بن عبداللہ بن عقیل ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ علامہ ابن معین سے نقل کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں تھے، یعنی الفاظ ہوتے ہیں جو محدثین ہیں، جو علماء جرح و تعدیل ہیں، وہ مختلف راویوں کے تعلق سے مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور انہی الفاظ کی روشنی میں اس راوی کا درجہ متعین کیا جاتا تھا کہ یہ راوی قابل بھروسہ ہے یا قابل بھروسہ نہیں ہے، اس کی روایات کو لیا جائے گا یا روایات کو نہیں لیا جائے گا۔ اور یہی وہ حالات ہیں جن کی بنیاد پہ کسی حدیث کو صحیح ٹھہرایا جاتا ہے، اور جس کی بنیاد پہ کسی حدیث کو ضعیف یا حسن ٹھہرایا جاتا ہے، یا جس کی وجہ سے حدیث کو موضوع اور منگڑت کہا جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے جو شدید بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ یہ متروک راوی ہے۔ متروک راوی کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ ان پہ جھوٹ بولنے کا الزام ہے، جھوٹ بولنے کا الزام ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یعنی جھوٹ بولنے کا الزام اور جھوٹ بولنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو جن راویوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان پہ جھوٹ بولنے کا الزام ہے اور ان کی غلطیاں بکثرت ہیں، ایسے راوی متروک کہلاتے ہیں، ایسے راوی متروک کہلاتے ہیں۔ اور ان کی حالت ان راویوں سے اچھی ہوتی ہے جن کے بارے میں علماء جرح و تعدیل کہتے ہیں کہ یہ حدیث گڑھا کرتے تھے۔ تو حدیث گڑھنے والے سے نیچے مقام ان کا ہے، لیکن علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وہ افراد جو احادیث کو پڑھتے ہیں ان کی روایات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
اور ان کا مرتبہ زیادہ شدید ہے۔ اسی طریقے سے وہ راوی جن کو متروک کہا جاتا ہے ان کی احادیث بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر متروک راوی ہیں۔ اس حدیث کو اگر دیکھا جائے دو چیزیں ہوتی ہیں، حدیث کا لفظ اور حدیث کی سند۔ سند کے تعلق سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے صاف بتلا دیا ہے کہ بے اسناد ضعیف، اسی لیے علماء کرام کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ انتہائی باریک ہوتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ سند ضعیف ہے، یہ نہیں کہا کہ حدیث ضعیف ہے۔ اور جیسے کہ پیچھے ہی بتلایا جا چکا ہے کہ کسی سند کے ضعیف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث بھی ضعیف ہو جو اس سلسلے میں ذکر کی گئی ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی اس حدیث کی تائید قرآن سے ہوتی اور کبھی کبھی دوسری احادیث اس کی تائید میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حدیث کبھی کبھی صحیح ہو سکتی ہے اور اس کی سند ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن اگر حدیث کا متن بھی ضعیف ہے، کسی قرآنی آیات سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے، احادیث سے اس کے متن کی تائید نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ تو علماء کے دو قول ہوتے ہیں، حدیث ضعیف ہے اس کا مطلب اس کے سارے سندوں کو چیک کر لیا گیا ہے اور کسی بھی سند سے اس کو تقویت نہیں ملتی کہ اسے حسن یا صحیح قرار دیا جائے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ سند ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دوسری سندوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسری سندوں کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہو جائے، یا اس معنی کی دوسری احادیث موجود ہوں یا اس معنی کی قرآنی آیات موجود ہوں۔ تو اس سے لازم نہیں آتا کہ جو حکم حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ حکم غلط ہے۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو اپنی کہنیوں کو دھلتے تھے، پانی کو اپنی کہنیوں پہ گزارتے تھے۔ اب اگر مثال کے طور پہ اسی کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی کہنیوں کو دھلتے تھے یا نہیں دھلتے تھے، یا اس سلسلے میں کوئی چیز مروی نہیں ہے، اگر اس کو آپ باریکی کے ساتھ دیکھیں تو قرآنی آیات کے اندر کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھلو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک۔ جب مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ کہنیوں تک دھلنا ہے، اب کہنیاں اس کے اندر شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، اس کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنا ہوگا۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کہنیوں پہ پانی کو گزارتے تھے۔ دوسری احادیث کو اگر دیکھا جائے تو دوسری حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے وضو کیا، اپنے چہرے کو دھلا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اپنے چہرے کو اچھی طریقے سے دھلا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو دھلا یہاں تک کہ دھلتے دھلتے پٹھوں میں پہنچ گئے، بازوؤں کو کراس کرتے ہوئے، کہنیوں میں کراس کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے بائیں ہاتھ کو دھلا اور کہنیوں کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور پھر مکمل حدیث ہے کہ انہوں نے پاؤں کو دھلا اور پاؤں کو دھلنے کے بعد ٹخنوں سے اوپر تک انہوں نے پاؤں کو دھلا۔ آخر میں انہوں نے کیا کہا کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے وضو بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنیوں کو دھلا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کی تائید دوسری حدیث سے ہو چکی، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کہنیوں پہ پانی کو گزارتے تھے، اس کی تائید ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مل گئی ہے، اور اس میں مکمل طور سے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کہنیوں کو دھلا کرتے تھے۔ آیت کے اندر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور مرفق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور کوئی چیز اگر اسی جنس سے ہوتی ہے
تو ایسی صورت میں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اگر جنس سے تبدیل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کہنیاں یہ ہاتھوں کی جنس سے ہیں، ہاتھ کی جنس سے ہے، اس لیے کہنیاں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اور اگر جنس مختلف ہو جاتی تو پھر ایسی صورت میں کہنیاں اس کے اندر داخل نہیں ہوتی، اور اس کی مثال قرآن کریم کے اندر خود موجود ہے۔ یہاں بھی الی المرافق کہا گیا ہے، وہاں بھی الی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزوں کو رات تک پورا کرو۔ رات یعنی اول رات کا حصہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ جیسے ہی رات کا حصہ شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، فوراً افطار کر لیا جاتا ہے، تو وہاں پہ آخر مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ رات کی جنس دن کے جنس سے الگ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اگر دونوں ایک چیزیں ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اگر الگ الگ چیزیں ہوں تو ایسی صورت میں داخل نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے۔ ان ساری احادیث کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کہنیوں کو دھلا کرتے تھے۔ تو اس مسئلے میں بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ معنی کے اعتبار سے متن کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کہنیوں کو دھلا کرتے تھے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ لیکن چونکہ اس حدیث کے اندر اس بات پہ ترکیز کی گئی ہے، اسی لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام دارقطنی کی اس حدیث کو ذکر کیا تاکہ دوسری احادیث سے اس کی تائید ہو سکے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ذکر کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اخرجہ احمد وابو داود وابن ماجہ باسناد ضعیف، وللترمذی عن سعید بن زید وابی سعید نحو قال احمد لا يثبت فيه شيء۔ وضو کے اندر بسم اللہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ وضو کی ابتدا میں، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ اس سلسلے میں یہ حدیث آپ کے سامنے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو وضو بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لے، یعنی بسم اللہ نہ کہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داود نے، امام ابن ماجہ نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی کے ہاں یہ حدیث حضرت سعید بن زید کی سے مروی ہے، یہاں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ترمذی کے ہاں یہ سعید بن زید سے مروی ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے راوی ہیں ان سے بھی مروی ہے، ایک دوسرے صحابی ہیں ان سے مروی ہے جن کا نام ابو سعید ہے۔ قال احمد، احمد کہتے ہیں لا يثبت فيه شيء، اس باب میں یعنی وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کے تعلق سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف شخصیت ہے جن کے تعلق سے آپ جانتے ہیں اور جن کے تعلق سے بیان گزر بھی چکا ہے۔ دوسرے راوی حضرت سعید بن سعید، یہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل القرشی العدوی ہے۔ یہ وہ راوی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں سے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، جن کی جنتی ہونے کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ ان کے والد حضرت زید بن عمرو بن نفیل، زید بن عمرو بن نفیل ان کے والد، یہ جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جاہلیت میں ملت ابراہیمی پہ تھے، ملت ابراہیمی پہ تھے۔ ملت ابراہیم میں چند افراد تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، ان میں سے ایک ان کے والد تھے حضرت زید بن عمرو بن نفیل، یہ ان کے والد تھے اور بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ تھے۔ اسی طریقے سے قیس بن ساعدہ ہیں اور دوسرے افراد تھے جو تقریباً 4 یا 5 افراد ہیں، 4 افراد کے تعلق سے آتا ہے، 5ویں افراد ہیں جو
ملت ابراہیمی پہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ ملت ابراہیمی میں سے ہٹ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے ایمان بھی نہیں لائے۔ یہاں پہ حضرت سعید بن زید جو عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں اور اسلام میں یہ سبقت کرنے والوں میں سے ہیں، ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ انہی کے گھر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ یہ قصہ جو قرآن پڑھنے کا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہونے کا ہے، جو قصہ سیرت کی کتابوں میں معروف ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ راستے میں کچھ افراد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب تیور دیکھا تو پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اس شخص کا خاتمہ کر دیتا ہوں تاکہ سارے فتنے اور فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں کی دونوں اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ تو جب گھر کے قریب پہنچے تو کچھ آواز سنائی دی، کچھ پڑھنے کی آواز سنائی دی، اور جب ان کی آمد کی پھٹ پھٹ اندر پہنچی تو اندر جلدی سے حضرت سعید بن زید چھپ گئے اور بہن نے قرآن کو چھپا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم لوگ بددین ہو چکے ہو۔ اس وقت مسلمانوں کو بددین کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ تم لوگ بددین ہو چکے ہو۔ اور اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ کو اور پیٹنا شروع کیا۔ حضرت سعید آئے چھڑانے کے لیے، ان کو بھی پیٹا۔ خیر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس کے بعد انہوں نے خود طلب کیا، قرآن کو سننا چاہا، سنایا گیا انہیں قرآن۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں پہ انہوں نے کلمہ شہادت کو ادا کیا۔ تو حضرت سعید بن زید اولین اسلام لانے والوں میں سے تھے، اولین اور فاضل صحابہ کرام میں سے تھے، اور ان کا قصہ مشہور ہے۔ ایک عورت تھی، اس کا نام اروا بنت انیس تھی۔ اس نے مروان کے یہاں، خلیفہ مروان کے یہاں یہ دعویٰ پیش کیا کہ حضرت سعید بن زید بن نفیل نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، میری زمین اس نے ہتھیا لی ہے۔ معاملہ مروان کے پاس پہنچا تو حضرت سعید بن زید نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد میں کسی کی زمین پہ کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے بد دعا کی اس عورت کے حق میں کہ اے اللہ تو اس کی نگاہ کو ختم کر دے، اسے اندھا بنا دے، اور اس کو اس کی اسی زمین میں جس کے تعلق سے اس نے مقدمہ دائر کیا تھا اسی زمین میں اسے موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ کچھ زمانے کے بعد اس عورت کی بصارت چلی گئی اور وہ اندھی ہو گئی، اور وہ ادھر ادھر اسی اندھے پن میں ٹہلتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک روز وہ اپنے گھر کے اندر کسی کام کے لیے نکلے، اپنے گھر کے اندر چلتی رہی، ڈھونڈتی رہی، اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں میں گر پڑی اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ اسی لیے آپ تصور کیجئے، یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ یہ کہ چاہے آدمی کتنا ہی فاضل کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا عالم ہو جائے، فاضل ہو جائے، عابد بن جائے، نیک اور صالح بن جائے، لوگوں کی تنقیدیں اس کے خلاف ہمیشہ موجود رہیں گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بالکل تنقید سے مبرہ رہوں، کوئی شخص میرے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی شخص میرے اوپر کوئی الزام نہ لگائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت سعید بن زید جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دی تھی، ان پہ ایک عورت انگلی اٹھاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس شخص نے میرے زمین کو غصب کر لیا ہے۔ تعجب کی بات ہے۔ تو اس سے صحابی کے بارے میں، جنتی صحابی کے بارے میں آپ تصور کیجئے کہ ایک عورت کا الزام ہے۔ تو آج ہمارے زمانے میں جبکہ جھوٹ بولنا عام ہے، بہتان تراشی بالکل عام ہے، کسی پہ کوئی الزام لگانا بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی عالم اور فاضل اور عابد اور
متقی اور پرہیزگار پہ اگر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہر زمانے میں نیکوکار افراد پہ کوئی نہ کوئی تہمت لگائی جاتی ہے تاکہ ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی حیثیت کو کم کیا جا سکے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس کو امام احمد رحمہ اللہ نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے یعقوب بن سلمہ اللیثی کے طریق سے روایت کیا ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس سند کے اندر جو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث سے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور اس کے اندر دو علتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یعقوب بن سلمہ اللیثی جو راوی ہیں وہ مجہول ہیں، یعنی ان کی حالت معلوم نہیں، اور جس کی کیفیت اس طریقے کی ہوتی ہے کہ راوی کے تعلق سے قابل اعتبار کوئی معلومات موجود نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ان کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ حضرت سلمہ کی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت ثابت نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ محدثین کس قدر گہرائی سے کام لیتے تھے۔ کسی حدیث کی جب چھان بین کرتے تھے تو صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایک ہی زمانے میں، ایک ہی محلے میں دونوں افراد رہتے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ ایک نے دوسرے سے سنا ہے یا نہیں، ان کے دروس میں حاضر ہوتا تھا یا حاضر نہیں ہوتا تھا، تو اس بات کا بھی اعتبار کیا جاتا تھا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی راوی سے نہیں سنتا تھا تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ دو علتیں ہیں، ایک یہ کہ یعقوب بن ابی سلمہ کی حالت معلوم نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ سلمہ کی روایت، سلمہ کا سماع حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری جو حدیث سے یہاں پہ انہوں نے ذکر کی ہے وہ حضرت سعید بن زید کی، اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر یہ الفاظ ہیں: لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے وضو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا۔ یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور اس کے اندر کئی علتیں موجود ہیں، اور ضعف کے اندر کافی قوی ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد جو تیسری حدیث ہے اس کی بھی حالت یہی ہے کہ وہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ضعیف ہے، اور اس کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس باب کے اندر سب سے صحیح روایت ہے، یعنی ضعیف میں سب سے اعلیٰ مرتبے کی روایت ہے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث مروی ہیں، یعنی وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کے تعلق سے جتنی بھی احادیث ہیں، ان ساری احادیث کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود علماء کرام نے کہا کہ ان ساری احادیث کو جب جمع کر دیا جاتا ہے تو ایک حدیث دوسری حدیث کو تقویت پہنچاتی ہے، اور تقویت پہنچانے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہونے کے مقام سے اٹھ کر حسن کے مقام میں پہنچ جاتی ہے جو قابل قبول ہے۔ اسی لیے علامہ منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمام احادیث جو بسم اللہ کہنے کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی حدیث کلام سے خالی نہیں ہے، لیکن ان کے اسناد اتنے زیادہ ہیں کہ اسناد کے تعلق سے دو ساری اسانید کو جمع کر کے ان کو قوت ملتی ہے، اور قوت ملنے کی وجہ سے یہ قابل عمل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اگرچہ یہاں پہ انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے ساری سندوں کو، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ظاہر نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ تمام احادیث سے آپس میں مل کر قوت پیدا کرتی ہیں، اور اس قوت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کی اصل موجود ہے۔ اب جب اصل موجود ہو گئی، اسی کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ ساری احادیث ملنے کے بعد حسن یا صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ساری احادیث مل کر حسن کے مقام کو پہنچ جاتی ہیں۔ گویا اگر ہم فردی طور سے ان ساری احادیث کو دیکھتے ہیں تو یہ ضعیف ہیں، اور اگر اجتماعی طور سے دیکھتے ہیں تو یہ ساری احادیث آپس میں ایک دوسرے کو قوت دیتے ہوئے حسن یا صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث قابل عمل ہے، یہ حدیث قابل عمل ہے۔ اس کے اندر جو کہا گیا ہے لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ،
کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں ہے۔ امام ترمذی امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ذکر کی ہے اس کے اندر پہلے الفاظ یہی ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو نہیں ہے، یعنی بلا وضو نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ نماز نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اگرچہ وہ ادا کرے۔ تو صرف کیفیت نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی شخص مسجد کے اندر آیا اور اس نے نماز ادا کی، 4 رکعت نماز پڑھی امام کے ساتھ، امام کے پیچھے پڑھے، اس کے بعد سنتیں ادا کی اور اس کے بعد پھر وطر ادا کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس کی نماز صحیح ہوئی۔ اگر اس نے وضو نہیں بنایا تو اس کی ساری کی ساری نماز باطل ہے اور وہ نماز صحیح نہیں گردانی جائے گی۔ دوسرا جو الفاظ ہے جس کو اللہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے وضو نہیں بنایا، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کا وضو نہیں ہوگا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا۔ تو اب اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ کیے وضو بنا لیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس لیے کہ بغیر بسم اللہ بنائے کی کہے ہوئے اس نے نماز ادا کر لی ہے، وضو بنا لیا، نماز ادا کر لی، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ وضو ہو جائے گا لیکن وضو کامل نہیں ہوگا، اس لیے کامل ہونے کے لیے بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ احناف کے یہاں اس طرح کے الفاظ جب آتے ہیں جس میں لا صلاۃ لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اسی طریقے سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی یا اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ یہی الفاظ وہ کہتے ہیں بخاری کی اس روایت کے تعلق سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ جب استعمال کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان الفاظ کو اس کے اصل مقام پہ رکھا جائے گا، یعنی نماز کے تعلق سے ہے تو نماز نہیں، جس نے صرف فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، جس نے وضو نہیں بنایا اس کی نماز نہیں ہوگی، جس نے بسم اللہ نہیں کہا اس کی نماز نہیں ہوگی، اصل یہ ہے۔ لیکن اگر دوسری دلیلیں ہمیں ملتی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ بھول جاتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے، اگر اس طرح کی ہمیں دلیلیں ملتی ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس کو ان دلیلوں کے مطابق لیں گے، اور اگر دلیل نہیں ملتی ہے تو پھر لغت کے مطابق لیں گے۔ اور لغت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ ہے تو اس کا مطلب نماز صحیح نہیں ہوگی چاہے وہ اس کو ادا کیوں نہ کرے، اس لیے کہ نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہے لیکن صحیح طور پہ نماز نہیں ہوگی۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک چیز ہوتی ہے اس فعل کا ادا کرنا اور دوسرا اس کا شریعت کے مطابق صحیح ہونا۔ فعل کا ادا کرنا اور دوسرا شریعت کے مطابق صحیح ہونا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور بلا وضو نماز ادا کر دیتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، باہر نکلا تو کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ فلاں نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ کیا کہیں گے کہ میں نے خود دیکھا اس نے نماز پڑھی ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہاں آپ نے دیکھا تو فعل کے اعتبار سے اس نے ادائیگی کر لی، لیکن اگر وہ شخص آیا اور بلا وضو اس نے نماز ادا کی تو اب شرعی طور پہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ وہ فرق ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے، جس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص نماز جس طریقے سے بھی ادا کرتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے، تو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص آیا جس نے نماز کو جلد ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس آ کر سلام کیا، تو آپ نے کہا کہ لوٹ جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو۔ لوٹ گیا، پھر سے نماز پڑھا، 2-3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹایا۔ اس نے نماز تو ادا کی تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو یہاں اس نے ادا کی لیکن اس کے باوجود اس کی نماز شرعی طور پہ نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو بظاہر وہ نماز کو کے افعال کو ادا کرتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی نماز
نہیں ہوتی ہے۔ حنفیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ مجمل الفاظ ہیں، شریعت کے اندر اس طرح کے الفاظ جب وارد ہوتے ہیں تو یہ مجمل ہوتے ہیں، یعنی مجمل ہونے کا مطلب یہ کہ مبہم ہوتے ہیں، ان کا معنی سمجھ سے باہر ہے۔ تو جب تک کوئی وضاحت شریعت کی جانب سے نہیں آئے گی اس وقت تک اس کا مفہوم نہیں لیں گے۔ لیکن تعجب کی بات ہے، کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جو مبہم ہو اور پھر اس کی وضاحت نہ کی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ اسراء اور معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ 5 وقتہ نماز قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہنچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور نماز کے اوقات کی تعیین کرتے ہیں۔ نماز کے اوقات کی تعیین آسمان پہ نہیں ہوئی، لیکن حضرت جبریل نازل ہونے کے بعد نماز کے اوقات کی تعیین کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، شریعت کے اندر کوئی بھی مبہم چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز مبہم نہیں ہے کہ ایسی مبہم ہو جس کی کوئی تشریح نہ کسی آیت کے اندر ملے نہ کسی حدیث کے اندر ملے، ایسی کوئی بات شریعت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب مبہم ہے، مجمل ہے اور اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، بالکل وضاحت دوسری احادیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ باقی قرات کے اندر، باقی تلاوت کے اندر آپ خاموش رہیں اور صرف سورہ فاتحہ کو پڑھیں، چاہے اپنے جی میں کیوں نہ پڑھیں۔ جمہور کا موقف ہی اس سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے نماز کے تعلق سے کہ بلا وضو نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب حقیقت میں شرعی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے بلا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، یعنی شرعی نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ معاملہ وضو کا مختلف ہے، وضو کا معاملہ مختلف ہے، اس لیے اس سلسلے میں علماء کرام کا الگ اختلاف ہے۔ اس میں جو چیز کہی گئی ہے حدیث کے اندر، لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو شخص اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتا ہے، تو یہاں پہ کیا آپ کہیں گے؟ بسم اللہ کہیں گے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے؟ یہ سوال اکثر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہے کھاتے وقت بھی کیا کہا جائے گا؟ بسم اللہ کہا جائے گا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے گا؟ جبکہ وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کا نام لو۔ یہاں بھی کہا گیا ہے کہ جو اللہ کا نام نہیں لیتا، تو اب کیا بسم اللہ کہا جائے گا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے گا؟ اب اسم اللہ کو اگر شروع کیا جاتا ہے اس اعتبار سے، تو یہاں پہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو اللہ کا نام اس پہ نہیں لیتا ہے۔ تو اللہ کا نام یعنی بسم اللہ، بسم اللہ کہیں گے کہ اللہ کے نام سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تو اللہ رحمان الرحیم کے نام سے۔ تو رحمان الرحیم کا جو اضافہ ہے اسے بعض فقہائے کرام ذکر کرتے ہیں، حدیث کے اندر کہیں موجود نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس کے بعد وضو بناتے تھے، بلکہ اس حدیث کے اندر جو صراحت موجود ہے وہ یہ کہ اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ کہہ کر وضو بنایا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ الرحمن الرحیم کا اضافہ کرتے ہیں وہ اپنا ان کا اجتہاد ہے، وہ اسے مستحسن سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بعض صفات کا اضافہ کر دیا جائے، لیکن دلیلوں کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس حدیث کے اندر بھی کوئی ذکر نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوسری احادیث اس تعلق سے مروی نہیں ہے۔ اس لیے جو الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں انہی الفاظ پہ اکتفا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہاں پہ صرف بسم اللہ کا ذکر ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ، کہہ سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ یہاں پہ صرف بسم اللہ کہنا ہی افضل ہے، جتنا حدیث کے اندر وارد ہوا ہے اتنا ہی عمل کرنا بہتر ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کھاتے وقت بھی کہی جائے گی، یعنی وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ کہہ کے شروع کر دیا جائے گا۔ جہاں پہ ثبوت ہے وہاں پہ کہا جائے گا، جیسے آیات صورتوں کے شروع میں
قرآن آپ پڑھیں تو استعادے کے بعد مکمل طور سے آپ کہیں، تو جہاں پہ ثبوت ہے وہاں پہ آپ کہیے، لیکن جہاں پہ جتنا ثبوت ہے وہاں پہ اتنا ہی کہیے۔ وہاں پہ آپ صرف بسم اللہ کہہ کے پڑھنا شروع کریں تو غلط ہے، اور یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کہتے ہیں تو الرحمن الرحیم کا اضافہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے کہ وضو بنانے سے پہلے بسم اللہ کہنا واجب ہے، اور اسی کے قائل ظاہریہ ہیں جو ظاہری حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ ظاہریہ وہ فرقہ ہے جو حدیث کے ظاہری لفظ کو لیتا ہے، اس کے اندر موجود فقہ پہ عمل نہیں کرتا۔ یہاں پہ جو ہے جیسے مثال کے طور پہ ظاہر یہی ہے کہ جو شخص سے اللہ کا نام نہیں لیتا ہے اس کا وضو نہیں ہے، تو اسی کے وہ بھی قائل ہیں۔ اکثر احادیث میں ان کا مسلک ظاہر کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اندر جو فقہ ہوتی ہے اس کو وہ نہیں لیتے، لیکن ان کے درمیان بھی اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص سے بھول جاتا ہے تو کیا بھولنے کی وجہ سے اس کا وضو صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ کوئی شخص اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ ان کے ہاں جان بوجھ کر اگر کوئی شخص سے بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وضو باطل ہے، اگر بھول کر چھوڑتا ہے تو بعض افراد کے نزدیک وضو باطل ہے اور بعض کے نزدیک وضو باطل نہیں ہے۔ بہرکیف یہ ایک پہلا قول ہے جو اس مسئلے کے اندر ہے۔ دوسرا قول جمہور کا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ کہنا سنت ہے، بسم اللہ کہنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور یہی ائمہ ثلاثہ کا بھی موقف ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ سے مروی جو روایت ہے اس روایت میں یہی بات ذکر کی گئی ہے، اور اس کو بہت سارے حنابلہ نے اختیار کیا ہے، اور یہی موقف قرآن و حدیث کے زیادہ موافق ہے۔ یعنی جمہور کا جو قول ہے یہی قول راجح نظر آتا ہے، اور اس کی متعدد دلیلیں ہیں۔ ان دلیلوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھلو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو بسم اللہ کہو اور اپنے چہروں کو دھلو، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کہنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بسم اللہ کہنا واجب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرماتا۔ اس لیے کہ بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام لینے کا ذکر کیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ جب آپ شکار کے لیے باز کو یا اسی طریقے سے تیر کو یا آج بندوق آپ چلاتے ہیں تو بندوق جب چلائیں گے تو ایسی صورت میں چلانے سے پہلے آپ بسم اللہ کریں، چلانے سے پہلے آپ بسم اللہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شکار کے تعلق سے کہتا ہے وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ نام لو۔ یعنی جب آپ پہ شکار کے لیے کتا بھیجتے ہیں یا باز بھیجتے ہیں یا اسی طریقے سے جس سے ذریعے سے بھی آپ شکار کرتے ہیں، تو شکار کے سے پہلے آلہ جب بھیجتے ہیں، کوئی اسلحہ ہے تو اسے چلانے سے پہلے آپ بسم اللہ کہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ قربانی کریں، کسی جانور کو ذبح کریں، تو ایسی صورت میں فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اور صراحت بھی ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ ان جانوروں کو نہ کھاؤ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اگر یہ چیز واجب ہوتی تو جس طریقے سے شکار کے تعلق سے کہا گیا، جس طریقے سے ذبح کرنے کے تعلق سے کہا گیا، یہاں بھی کہا جاتا کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر کرو اور اس کے بعد چہروں کو دھلو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز واجب نہیں، یعنی بسم اللہ کہنا واجب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دوسری بھی روایت موجود ہے، اور وہ روایت اسی صحابی سے متعلق ہے جنہوں نے نماز کے اندر غلطی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور حضرت رفاع کی حدیث ہے، اس کے اندر ہے فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ، کہ ویسے وضو بناؤ جیسے اللہ جل وعز نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا ہے کہ ہاتھوں چہروں کو دھلا جائے اور ہاتھوں کو دھلا جائے، اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو رہنمائی فرمائی، مکمل رہنمائی فرمائی کہ کس طریقے سے وہ شخص نماز پڑھے گا، لیکن وضو کے اندر یہ رہنمائی نہیں فرمائی کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، بلکہ بتلایا کہ آیت کے اندر جس طریقے سے مذکور ہے اسی اعتبار سے اسی طریقے سے
وضو بنایا جائے گا۔ تیسری اور سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جتنے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت کو ذکر کیا ہے، ان میں سے کسی صحابی نے بھی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا۔ پیچھے گزر چکی ہے عثمان کی حدیث، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ بن زید کی، اور دوسری روایتیں بھی گزر چکی ہیں۔ ان سارے افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو بیان کیا، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے بسم اللہ کہا اور اس کے بعد پھر وضو بنایا، بلکہ وضو کی کیفیت کو ذکر کیا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے وضو بنایا تھا۔ اس لیے راجح یہی نظر آتا ہے کہ بسم اللہ کہنا یہ سنت ہے، واجب نہیں، اور یہ تاکیدی سنت ہے۔ بعض سنتیں ایسی ہیں جن کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو، یاد ہونے کے باوجود آپ کے ذہن میں ہے تب بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی سنتیں ہیں جنہیں اگر آپ کو یاد ہو تو چھوڑنا مستحب نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر کرنا افضل ہے۔ تو اگر آپ کو یاد رہے تو ایسی صورت میں بسم اللہ کر کے وضو بنائیں، اور اگر آپ بھول جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا وضو درست ہوگا اور اس پہ کسی قسم کا کوئی غبار نہیں ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔